بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر زمانہ میں ایسے لوگ ہوں گے جو ظاہر میں دوست ہوں گے مگر اندرونی طور پر دشمن ہوں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس وجہ سے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے غرض کی وجہ سے ظاہری دوستی ہوگی اور اندرونی دشمنی کی وجہ سے وہی ایک دوسرے سے خوفزدہ بھی رہیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین کی سمجھ حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے، پھر حکام کے پاس اپنی ذاتی غرض سے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم ان حکام کے پاس جا کر ان کی دنیا سے فائدہ تو اٹھا لیتے ہیں لیکن اپنے دین کی وجہ سے ان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان کے پاس ذاتی غرض کے لیے جائے اور ان سے متاثر نہ ہو۔ جس طرح خاردار تار سے سوائے کانٹے کے اور کچھ نہیں مل سکتا، اسی طرح ان حکام کے نزدیکی سے سوائے برائیوں کے اور کچھ نہیں مل سکتا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین عادتیں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے مومن کا دل کینہ، خیانت اور ہر قسم کی برائی سے پاک رہتا ہے۔ نمبر 1، اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے عمل کرنا۔ نمبر 2، حاکموں کی خیرخواہی کرنا۔ نمبر 3، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا، کیونکہ جماعت کے ساتھ رہنے والوں کو جماعت کے لوگوں کی دعائیں ہر طرف سے گھیرے رہتی ہیں، جن کی وجہ سے شیطان کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ حضرت ابو قبصہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میں قسم کھا کر 3 چیزیں بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک بات خاص طور سے تمہیں بتاؤں گا، اس کو اچھی طرح محفوظ رکھنا۔ وہ 3 باتیں جس پر میں قسم کھاتا ہوں، ان میں پہلی یہ ہے، کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ نمبر 2، جس شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے اس کی عزت بڑھاتے ہیں۔ نمبر 3، جو شخص لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفات میں اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی تو قبولیت کا جواب آیا کہ میں نے حقوق العباد کے سوا باقی سب گناہ معاف کر دیے کیونکہ میں اس سے مظلوم کا حق لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، رب تعالی اگر آپ چاہیں تو مظلوم کو جنت عطا کر دے اور ظالم کو بخش دے، لیکن اس قیام میں آپ کی دعا قبول نہ ہوئی۔ تو جب مزدلفہ میں صبح کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی گئی۔ راوی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے یا تبسم فرمایا تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، میرے والدین آپ پر قربان ہو، یہ تو ایسا وقت ہے کہ اس وقت آپ ہنسا نہیں کرتے تھے، آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ اللہ تعالی آپ کو خوش و خرم رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے دشمن ابلیس کو جب پتہ چلا کہ اللہ عز و جل نے میری دعا قبول فرما کر میری امت کو بخش دیا ہے تو وہ اپنے سر میں مٹی ڈالنے لگا اور تباہی و ہلاکت کو پکارنے لگا۔ جب میں نے اس کی بے صبری دیکھی تو مجھے ہنسی آ گئی۔ معزز ناظرین، مزید احادیث سننے اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔